بسم اللہ الرحمن الرحیم لكن عند الشافعی رحمہ اللہ هو دلیل فیہ شبہۃ فیجوز تخصیصہ بخبر الواحد والقیاس۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عام ایسی دلیل ہے جس دلیل کے اندر شبہ ہوتا ہے، اس دلیل میں شبہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کل مراد ہیں، بعض مراد ہیں، اس قسم کا یہاں پر شبہ ہوتا ہے۔ فیجوز تخصیصہ، لہذا عام کی تخصیص خبر واحد اور قیاس کے ذریعے جائز ہے۔ اے تخصیص عام الکتاب، کتاب اللہ کا جو حکم عام ہے اس کو خبر واحد اور قیاس میں سے ہر ایک کے ذریعے خاص کرنا جائز ہے۔ ہمارا مذہب آپ پڑھ چکے ہیں کہ عام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عام ہے جس عام سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا، ظاہر ہے جس عام سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا تو وہ عام مثل خاص ہے، کہ جیسے خاص یوجب القطع والیقین کہ حکم قطعی اور یقینی کا افادہ کرتا ہے، ایسے اس عام کا موجب بھی کیا ہے، قطعی اور یقینی ہوگا۔ البتہ جس عام سے کسی فرد کو خاص کر لیا گیا تو اب وہ عام اپنے عموم کے اندر قطعی نہ رہا، بلکہ اب اس عام کا عموم یہ مضمون ہو گیا، اور یہاں پر یہ احتمال باقی ہے کہ کسی اور کی بھی تخصیص کی جا سکتی ہے۔ لہذا جب دلیل مخصص خبر واحد یا قیاس کے ذریعے قائم ہو جائے تو تخصیص کا یہاں دروازہ کھلا ہے، تخصیص جائز ہے۔ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ لأن کل عام یحتمل التخصیص، اس میں شبہ کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہے۔ ہم کہتے ہیں تخصیص کا احتمال ہے، یہ احتمال جو ہے ناشی عن دلیل ہے یا ناشی لا عن دلیل ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ احتمال جو کسی دلیل کی بنیاد پر قائم ہو وہ احتمال صحیح کہلاتا ہے، لیکن وہ احتمال جو کسی دلیل کے اوپر مبنی نہ ہو، جس احتمال کی کوئی دلیل ہی نہ ہو، ناشی لا عن دلیل ہو، تو آگے آئے گا کہ الاحتمال الناشی عن غیر دلیل یا لا عن دلیل غیر معتبر۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اسی لیے جمہور فقہائے حنفیہ نے کہا کہ جب کسی قائل نے کوئی کفر کا کلمہ جو ہے کہا اور وہاں پر کفر کے علاوہ کسی اور معنی کے مراد لینے کے اوپر احتمال اگرچہ ہے کہ اس کے علاوہ اور معنی کا احتمال ہے اس میں، مگر اس معنی محتمل کے مراد لینے پر جب کوئی دلیل قائم ہے نہیں تو محض احتمال کی اس معنی کا بھی احتمال ہے اور اس معنی محتمل پر کوئی دلیل ہے نہیں، فرماتے ہیں اس احتمال ناشی لا عن دلیل کا کوئی اعتبار نہیں، ایسے قائل کی تکفیر کر دی جائے گی۔ اگرچہ متکلمین یہ کہتے ہیں کہ احتمال ناشی لا عن دلیل بھی جو ہے یہ ایک احتمال ہے اور اس احتمال کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی تکفیر نہ کی جائے گی، بلکہ تکفیر سے سکوت کف لسان کریں گے اور اس قول کو بہرحال ہم برا کہیں گے، اگرچہ تکفیر سے ہم کیا کر رہے ہیں، سکوت اور احتیاط کر رہے ہیں۔ تو شبہ کہتے ہیں شبہ کی اس لیے کہ ہر عام تخصیص کا احتمال رکھتا ہے، وَهُوَ شَائِعٌ فِيهِ، ہوا کا مرجع اے تخصیص و شائع فی اے فی العام میں، اور عام کے اندر تخصیص شائع ضائع ہے، یعنی عام کے اندر تخصیص کثرت کے ساتھ واقع ہے، بکثرت واقع ہے۔ ہمارے نزدیک ہوا قطعی، عام کیا ہے، قطعی ہے، مساوٍ للخاص سے، جو خاص کے مساوی ہے، کہ جیسے خاص قطعی ہے ایسے عام بھی کیا ہے، قطعی ہے۔
وَسَيَجِيُّ مَعْنَى الْقَطْعِ اور عام کے قطعی ہونے کا معنی جلد ہی آئے گا. فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا جب عام قطعی ہے خاص کی طرح تو اب عام کی تخصیص خبر واحد اور قیاس ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے جائز نہ ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ ان ذبیحوں کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. یہاں پر مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں با کا جو لفظ ہے یہ عام ہے. اب اس عام سے خاص نہ کیا جائے گا قیاس کے ذریعے ناسی کے اوپر. بعض میں آ گئی کس کے اوپر؟ ناسی کے اوپر. اسی طریقے سے سرکار نے فرمایا المصلح یذبح علی اسم اللہ کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے اگرچہ وہ اللہ کا نام نہ لے. اس میں پڑھا ہوگا آپ نے اصول الشاشی میں لأن فی قلب کل امرئ مسلم کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے. یہ خبر واحد ہے تو اس خبر واحد کے ذریعے اور اس خبر واحد کے اوپر قیاس کر کے اس عام سے خاص نہ کیا جائے گا کس کو؟ ناصف التسمیہ کو. تو خبر واحد یا قیاس میں سے کسی کے ذریعے خاص اس وقت تک نہ کیا جائے گا معلوم یخص بقطعی. ظاہر سی بات جب وہ قطعی ہے تو قطعی کو کسی دلیل قطعی ہی سے خاص کیا جائے گا. خبر واحد اور قیاس جو ہے دلیل قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے. فرماتے ہیں جب تک کہ کسی دلیل قطعی کے ذریعے خاص نہ کیا جائے. لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما له اس لیے کہ لفظ عام جب کسی معنی کے لیے خاص کر دیا گیا چاہے انما المشرکون ہو یا اقتلوا المشرکین ہو. لفظ عام جب کسی معنی یعنی معنی عموم کے لیے خاص کر دیا گیا کانا ذالک المعنی لازم اللہ تو وہ معنی عام وہ لفظ عام جس معنی کو شامل ہے وہ معنی عام اس لفظ عام کے لیے لازم ہوگا. الا ان تدل القرینۃ علی خلافہ مگر یہ کہ اس لفظ عام جس معنی کو شامل ہے اس معنی عام کے خلاف مراد لینے پر قرینہ قیاس سے یا خبر واحد سے کیا ہو جائے وہ قائم ہو جائے. وَلَوْ جَازَ اِرَادَةُ الْبَعْضِ بِلَا قَرِینَةٍ فرماتے ہیں اور اگر کسی قرینے کے بغیر بعض معنی کا مراد لینا کیا ہو جائے جائز ہو جائے یعنی احتمال ہو اگر دلیل نہ ہو بغیر جو ہے یعنی احتمال بالدلیل نہ ہو بلکہ احتمال بلا دلیل ہو. فرماتے ہیں اگر کسی قرینہ کے بغیر کسی دلیل کے بغیر اگر بعض معنی کا مراد لینا جائز ہو فرماتے ہیں لَارْتَفَعَ الْأَمَانُ تو نصوص سے امان کا خاتمہ ہو جائے گا. کیوں؟ فرماتے ہیں لغت سے اور شرع سے بالکل لیا امان اٹھ جائے گا. لِأَنَّ خِطَابَاتِ الشَّرْعِ عَامَّةٌ اس لیے کہ شرع کے خطابات کیا ہیں عام ہیں. تو اگر ہم ان خطابات شرع عامہ کے اندر بعض کا بلا قرینہ مراد لینا جائز قرار دیں تو ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ ہر جگہ جو ہے تخصیص کا کیا ہو احتمال ہو اور معنی خاص کیا ہے مراد لے لیا جائے پھر کوئی عام جو ہے عام نہیں رہ جائے گا. وہ فرماتے شرع کے خطابات عام ہیں والاحتمال الغیر الناشی عن دلیل لا يعتبر. آپ نے یہ فرمایا کہ وہ بعض کا مراد لینا کیا ہے وہاں پر تخصیص کا احتمال وہاں پر کیا ہے قائم ہے. تخصیص کا احتمال کیا ہے قائم ہے. تو فرماتے ہیں یہ احتمال ہے آپ اس احتمال پر کوئی دلیل بھی ہے یا بنا دلیل ہے. اگر احتمال بالدلیل ہے تو ہم مانتے ہیں لیکن احتمال اگر بلا دلیل ہے ناشی لا عن دلیل ہے تو فرماتے ہیں وہ احتمال جو کسی دلیل سے ناشی نہ ہو جو احتمال کسی دلیل سے حاصل نہ ہو جس احتمال پر کوئی دلیل موجود نہ ہو لا یعتبر
تو ایسا احتمال جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتا ہے، ناقابل التفات ہوتا ہے۔ فاحتمال الخصوص ہا ہونا، آپ نے جس احتمال کی گفتگو کی ہے اس مقام پر یعنی لفظ عام کے اندر خصوص کا احتمال ایسے ہے جیسے خاص کے اندر مجاز کا احتمال۔ آپ اس خصوص کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس کی تخصیص جائز ہے، ہم کہتے ہیں خاص کے اندر بھی مجاز کا کیا ہے احتمال ہے، تو کیا اس احتمال مجاز کی وجہ سے کیا اس کی قطعیت زائل ہو جائے گی؟ وہ قطعی نہ رہے گا؟ آپ بھی خاص کو قطعی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ فرماتے ہیں اس مقام پر یعنی لفظ عام کے اندر خصوص کا احتمال ایسے ہی ہے جیسے خاص کے اندر مجاز کا احتمال۔ تو اب کیا خاص احتمال مجاز کی بنیاد پر قطعیت سے وہ خارج ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں فَالتَّاكِيدُ يَجْعَلُهُ مُحْكَمًا، تو تاکید جو ہے اس حکم عام کو کیا کر دیتی ہے؟ اس طریقے سے محکم کر دیتی ہے کہ اس کے اندر خصوص کا احتمال سرے سے باقی ہی نہیں رہتا۔ جیسے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، ملائکہ کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، یہاں پر یہ احتمال بلا شبہ کیا ہے قائم تھا کہ سب نے کیا کہ بعض نے کیا۔ اب کلہم جب کہہ دیا تو ایسی صورت میں کلہم نے اس کو محکم کر دیا اس باب کے اندر کہ بعض نے نہیں بلکہ سبھوں نے سجدہ کیا۔ پھر یہاں پر یہ ایک احتمال تھا کہ تنہا تنہا کیا یا ایک ساتھ سجدہ کیا، تو اجمعون اس تاکید نے اس عام کو کیا کر دیا؟ محکم کر دیا، یعنی اب اس احتمال کا وہاں خاتمہ ہو گیا، یہ احتمال مرفوع ہو گیا۔ فَالتَّاكِيدُ يَجْعَلُهُ مُحْكَمًا، تو تاکید اس طریقے سے اس کو محکم قرار دیتی ہے کہ اب اس میں خصوص کا احتمال بالکل باقی نہیں رہتا، جیسے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ کے اندر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے خاص کی بھی تاکید لائی جاتی ہے، جیسے جاءنی زید نفسہ یا عینہ بولتے ہیں، یہ کبھی کبھی ایسے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ عاقبت اللصہ، بس میں آگی عاقبت اللصہ، میں نے چور کو سزا دی، یا عاقب الامیر اللصہ، امیر نے چور کو سزا دی۔ تو یہاں پر جو ہے امیر اگرچہ خاص ہے مگر مجاز کا احتمال ہے کہ امیر نے خود سزا نہ دی ہو بلکہ اس کے جو مامور ہیں انہوں نے سزا دی ہو، اور چونکہ اس کے حکم سے یہ سزا ہو رہی ہے تو اسناد امیر کی طرف کر دی گئی۔ جیسے یذبح ابناءہم کے اندر کہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ خود ذبح نہیں کر رہا تھا، اس کی طرف اسناد مجازی ہے۔ تو فرماتے ہیں جس طریقے سے مجاز کا احتمال خاص کے اندر ہوتا ہے اور تاکید لے آئی جاتی ہے، اور تاکید سے مجاز کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ کہا عاقب الامیر عینہ یا نفسہ، تو اب یہ احتمال مجاز کا کہ خود امیر نے سزا نہ دی ہو بلکہ اس کے مامورین نے سزا دی ہو، ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہو گیا، اس کو فرماتے ہیں۔ تو تاکید جو ہے عام اور خاص میں سے ہر ایک کو اس طریقے سے محکم کر دیتی ہے کہ اب وہاں پر احتمال باقی ہی نہیں رہتا، عام میں خصوص کا احتمال نہیں رہتا اور خاص کے اندر مجاز کا احتمال نہیں رہتا ہے۔ تو دونوں طرف راجع کر دیں۔ ھذا جواب عما قال الواقفیہ، یہ جواب ہے ان حضرات کا جو عام کے عموم میں توقف کے کیا ہیں قائل ہیں، کہ جب تک شارع کی طرف سے اس کا بیان نہ آ جائے تو اس وقت تک ہم کیا کریں گے؟ توقف کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے سب مراد ہیں یا بعض مراد ہیں۔ یہ جواب اس قول کا ہے جس کا واقفیہ نے قول کیا۔ واقفیہ سے مراد وہی جملے میں تھا القائلون بالتوقف فی معنی العموم، کیا انہ یعقد بکل و اجمع، بعض میں آگی
کہ عام کی تاکید لے آئی جاتی ہے کلن اور اجمعوں کے ذریعے، اور اب جو ہے یہ سارا احتمال جو تھا ختم کر دیتا ہے۔ وَآيَوًا جَوَابٌ عَمَّا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، نیز اس استدلال کا بھی جواب ہے جو امام شافعی نے فرمایا کہ عام تخصیص کا احتمال رکھتا ہے، چلیے مان لیتے ہیں تخصیص کا احتمال رکھتا ہے، مگر جب وہاں پر تاکید اس کی لے آئی گئی کلہم یا اجمع وغیرہ کے ذریعے، اب وہ محکم ہو گیا۔ محکم کا مطلب لا یبقى فیہ خصوص، اس کے اندر خصوص کا احتمال بالکل رہا ہی نہ دلیل سے نہ بلا دلیل سے۔ فنقول نحن لا ندعی ان العام لا احتمال فیہ اصلا، ہم حنفی اشاعرہ کہتے ہیں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ عام میں سرے سے کوئی احتمال ہوتا ہی نہیں، ہم مانتے ہیں احتمال ہوتا ہے، مگر احتمال التخصیص فی کاحتمال المجاز فی الخاصہ، اسی کی توضیح ہے۔ عام میں تخصیص کا احتمال ایسے ہی ہے جیسے خاص کے اندر مجاز کا احتمال۔ فَإِذَا وُقِّدَ، تو جب اس عام کی یا اس خاص کی، دونوں کی ہم بتا رہے ہیں، تاکید ذکر کر دی گئی کل نجمعوں کے ذریعے یا عینہ نفسہ کے ذریعے، یسیر محکمن، تو اب وہ عام اور وہ خاص اپنے معنی پر دلالت کرنے میں ایسا قطعی اور یقینی ہو گیا، قطعی الدلالہ ہو گیا، اس کا معنی و مفہوم ایسا قطعی ہو گیا کہ اب اس میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہ رہا، محکم ہو جاتا ہے۔ محکم کا مطلب اے لا یبقى فیہ احتمال اصلا لا ناشن عن دلیل ولا غیر ناشن عن دلیل، ایسا محکم ہو جاتا ہے کہ اس میں اب سرے سے کوئی احتمال رہتا ہی نہیں، نہ ایسا احتمال جو کسی دلیل کی بنیاد پر ہو، اور نہ ہی ایسا احتمال جو کسی دلیل سے پیدا شدہ نہ ہو، جو احتمال ناشی لا عن دلیل جو ہے معتبر نہیں، کوئی احتمال نہیں رہتا۔ فَإِنْ قِيلَ احتمال المجاز الذي في الخاص ثابت في العام مع احتمال آخر، اگر کوئی یہ کہے کہ خاص کے اندر جو مجاز ہے، یعنی خاص کے اندر جو مجاز کا احتمال ہے، وہ احتمال مجاز عام کے اندر کیا ہے؟ ثابت ہے۔ خاص کے اندر جو، یعنی یہاں پر بھی مجاز کا گویا خاص کے اندر سے مجاز کا احتمال ہے، عام کے اندر مجاز کا بھی احتمال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور احتمال ہے، احتمال تخصیص۔ گویا عام میں دو احتمال ہے، ایک احتمال مجاز ہے اور ایک کیا احتمال تخصیص ہے، اور خاص کے اندر کیا ہے؟ صرف احتمال تخصیص، احتمال مجاز۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ چلیے مان لیتے ہیں کل نجمعوں کے ذریعے جو ہے تخصیص کا احتمال بند ہو گیا، مگر عام کے اندر مجاز کا احتمال باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ کیا باقی ہے؟ مجاز کا احتمال باقی ہے، تو اس احتمال مجاز کو آپ کہاں سے ختم کریں گے؟ جبکہ مجازات جو ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں، تو عام اور خاص میں فرق دکھا رہے ہیں کہ خاص میں صرف ایک احتمال، کیا؟ مجاز کا احتمال۔ عام میں دو احتمال ہے، مجاز کا بھی احتمال ہے، ساتھ ہی ساتھ تخصیص کا بھی احتمال ہے۔ احتمال تخصیص تو تاکید کل نجمون سے ختم کر دیا، مگر مجاز کا احتمال کہاں سے ختم ہوا؟ سمجھے؟ وہ اگر کوئی یہ کہے کہ خاص کے اندر جو احتمال مجاز ہے وہ احتمال مجاز عام کے اندر ثابت ہے، مع احتمال آخر، ایک اور احتمال کے ساتھ ساتھ، وہ کون سا دوسرا احتمال ہے؟ تخصیص کا احتمال۔ تو گویا عام کے اندر احتمال بنسبت خاص کے زیادہ ہو گیا اور قوی ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ احتمال قطع اور یقین کے رفع کے اندر کیا ہو؟ مؤثر ہو، اور اس کی قطعیت کیا ہو جائے؟ باطل ہو جائے کثرت احتمال کی وجہ سے۔ بات سمجھ گئے؟ فَيَكُونُ الْخَاصُ رَاجِحًا، تو خاص کیا ہوگا؟ راجح ہوگا قطعیت میں۔
فالخاص کالنص سے، تو خاص مثل نص ہے۔ خاص کیسے ہے؟ مثل نص ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور نہ عام جو ہے یہ کس کی طرح ہے؟ مثل ظاہر ہے۔ ظاہر نص مفسر محکم پڑھا ہے نا، تو گویا عام قطعیت کے اندر راجع ہو گیا تو خاص مثل نص ہوا، عام مثل ظاہر۔ جواب، لما کان العام موضوعا للکل، جب لفظ عام یہ موضوع ہے لکل ما تناولہ لفظ العام میں، جب عام کا لفظ موضوع ہے ان تمام معانی کے لیے یا ان تمام افراد کے لیے جن کو وہ کیا ہے؟ شامل ہے۔ کان ارادۃ البعض دون البعض بطریق المجاز۔ عام، غور کیجیے گا، فرماتے ہیں عام کا لفظ جب ان تمام افراد کے لیے موضوع ہے جن افراد کو یہ لفظ عام کیا ہے؟ شامل ہے، تو اب بعض کو مراد نہ لے، بعض کو مراد لینا، نہ کہ بعض کو، یعنی بعض کو چھوڑ کر کسی بعض ہی کو مراد لینا، یہ بطریق مجاز ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ بطریق مجاز ہوگا۔ وَكَثْرَةُ احتمال المجاز لا اعتبار لها، اور بطریق مجاز جب ہے تو ظاہر سی بات ہے، ابھی ہم پہلے آپ کو بتا چکے کہ معنی مجازی مراد لینے کے لیے کوئی دلیل درکار ہے، کوئی قرینہ درکار ہے۔ کوئی دلیل نہ ہو اور کوئی قرینہ نہ ہو، ایسے ہی بعض مراد لیتے رہو، تب تو لغت اور شرع سے امن ہی اٹھ جائے گا۔ سمجھ میں آگئی؟ دلیل ہو تو ہم بھی قائل ہیں، دلیل ہے کیا؟ وہی تو ہمارا کہنا ہے کہ احتمال ناشی لعن دلیل جو ہے معتبر نہیں۔ فرماتے ہیں بعض کا مراد لینا بعض کے بغیر یہ مجاز کے طور پر ہوگا۔ وَكَثْرَةُ احتمال المجاز، احتمالات المجاز لا اعتبار لها، اور مجاز کے احتمالات کے کثرت کا کوئی اعتبار اور لحاظ نہیں۔ فَإِذَا كَانَ لَفْظٌ خَاصٌ لَهُ مَعْنًى وَاحِدٌ مَجَازِيٌّ وَلَفْظٌ خَاصٌ آخر لَهُ مَعْنَيَانِ مَجَازِيَّانِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَا قَرِينَةَ لِلْمَجَاز فَإِنَّ اللَّفْظَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِي بلا ترجیح الاول علی الثانی۔ لہذا جب کوئی ایسا لفظ خاص ہے جس کا ایک معنی مجازی ہے، کوئی، آپ نے احتمال کی کثرت دیکھا، یہ ہم خاص میں آپ کو دکھاتے ہیں، خاص میں دیکھیے، جب کوئی ایک ایسا لفظ خاص ہے جس کا ایک معنی مجازی ہے، ایک اور لفظ خاص ہے جس لفظ خاص کے دو معنی مجازی ہیں، کیا ہیں؟ دو معنی مجازی ہیں کہ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں، حرارت بھی اس کا لازم ہو، ذوق بھی اس کا لازم ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اکثر یا دو سے زائد مجازی معنی ہو، اور مجازی معنی مراد لینے کا کوئی قرینہ ہے ہی نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ فَإِنَّ اللَّفْظَيْنِ، تو یہ دونوں لفظ خاص جس کا ایک معنی مجازی ہے، جس کا ایک سے زائد معنی مجازی ہے، یہ دونوں کے دونوں لفظ معنی حقیقی کے اوپر دلالت کرنے میں کیا ہیں؟ برابر ہیں، یعنی برابر وہ بھی معنی حقیقی پر دلالت کرے گا، یہ بھی معنی حقیقی پر دلالت کرے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا وہاں پر ایک احتمال ہے، ایک معنی مجازی ہے، اس لیے جو ہے وہ جو ہے دلالت نہیں کرے گا، اور یہاں پر چونکہ کئی جو ہے وہاں دلالت کرے گا، یہاں پر کئی معنی مجازی ہیں اور مجاز کے کیا ہیں؟ احتمال کثیر ہیں، لہذا یہاں پر جو ہے وہ دلالت نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں دونوں لفظ معنی حقیقی کے اوپر برابر دلالت کر رہے ہیں، بلا ترجیح الاول علی الثانی، بغیر اس کے کہ اول کو ثانی کے اوپر ترجیح دے دی جائے۔ جیسے آپ نے کہا کہ خاص راجح ہے عام کے اوپر، یہی نا آپ نے فرمایا تھا فیکون الخاص راجحا، تو خاص راجح ہوگا قطعیت کے اندر عام کے اوپر، کہ عام راجح نہ ہوگا۔ بعض میں آگے احتمالات کی کثرت کی بنیاد پر دونوں لفظ معنی حقیقی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ لفظ اول جو ہے جس کا ایک معنی مجازی ہے معنی حقیقی پر دلالت کر رہا ہے، اور جس لفظ ثانی کے ایک سے زائد معنی مجازی ہیں وہ جو ہے
معنی حقیقی پر دلالت نہیں کر رہا۔ فعلم، اب نتیجہ نکال لیں، فعلم ان احتمال المجاز الواحد الذي لا قرینة له مساو لاحتمالات مجازات کثیرة لا قرینة لها، تو یہ بات کھل گئی کہ وہ مجاز واحد جس کا کوئی قرینہ نہیں، یا جس مجاز واحد کے احتمال کا کوئی قرینہ نہیں، یہ مساوی ہے ان کثیر مجازات کے احتمالات کے، جن مجازات کثیرہ کے احتمالات پر کوئی قرینہ قائم نہیں ہے۔ ایک، ولا نسلم ان التخصیص الذي یورث شبہۃ فی العام شائع بلا قرینہ، آپ نے یہ کہا کہ عام جو ہے یہ یورث، عام انہوں نے کہا تھا ایسی دلیل ہے جس میں شبہ ہے، اس لیے کہ ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہے، تو احتمال تخصیص یہ شبہ پیدا کر رہا ہے کہ سب نہ مراد ہوں، بعض مراد ہوں، یہ انہوں نے فرمایا تھا۔ تو فرماتے ہیں اب تخصیص الذی، کہ جو تخصیص یعنی جس تخصیص کا احتمال عام کے اندر شبہ پیدا کر رہا ہے، آپ نے کہا کہ یہ تخصیص عام کے اندر شائع ہے، بلا قرینۃ، ہم اس کو نہیں مانتے کہ قرینہ نہ ہو اور تخصیص کا احتمال شائع ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اتنا تو مانتے ہیں کہ قرینہ موجود ہے، یعنی قرینے کی بنیاد پر عام کے اندر تخصیص جو ہے یہ کثرت کے ساتھ کیا ہے واقع ہے، مگر قرینہ نہ ہو اور عام میں تخصیص ہو گئی ہو۔ آپ ایک مثال ہم کو دکھا دیں، شاید تو بہت دور کی بات ہے، شیوع تو کثرت کو بولتے ہیں، آپ کوئی ایک دکھا دیں کہ قرینہ نہیں ہے عام میں تخصیص ہو گئی، دلیل نہیں ہے عام میں تخصیص ہو گئی۔ فرماتے ہیں ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ عام میں جو تخصیص شبہ پیدا کر رہی ہے وہ تخصیص بغیر قرینہ کے کیا ہے، شائع ہے، کثیر الوقوع ہے۔ فإن المخصص اذا كان هو العقل او نحوه فهو في حکم الاستثناء على ما یاتی، مخصص کہیں پر خبر واحد ہے، کہیں قیاس ہے، کہیں تخصیص وہ عقل کی دلالت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تخصیص کے بہت سے اسباب و علل ہیں، فرماتے ہیں جو دلیل مخصص عقل ہی ہو اور نحو ہو یا عقل کے علاوہ کوئی اور شے ہو، تو فرماتے ہیں وہ حکم استثناء میں آئے گا۔ کس میں آئے گا؟ ہاں، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں، مستثنیٰ ہوتی ہیں، یہاں مستثنیات کی بحث نہیں ہے، وہ تخصیص میں نہیں۔ فرماتے ہیں جو دلیل مخصص، جب فرماتے ہیں کہ وہ کیونکہ دلیل مخصص جب عقل ہی ہو یا عقل کے مثل اور کوئی شے ہو، بداہت وغیرہ، تو وہ حکم استثناء کے اندر ہے، جیسا کہ آ رہا ہے ولا یورث شبہۃ، اور یہ شبہ کو پیدا نہیں کرتا ہے۔ فإن كل ما يوجب العقل كونه غیر داخل لا يدخل، فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ مخصص جب عقل ہو، یعنی عقل کے ذریعے جب اس کو خاص کر لیا گیا، تو فرماتے ہیں عقل کی بنیاد پر تخصیص یہ شبہ پیدا نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس کی علت سنیں، جو چیز فإن كل ما يوجب العقل كونه غیر داخل، عقل جس چیز کے داخل نہ ہونے کا موجب بنے، یعنی عقل جس چیز کے بارے میں یہ حتمی فیصلہ کر دے کہ یہ داخل نہیں ہے، فرماتے ہیں وہ سرے سے داخل ہی نہیں ہوتی، وہ سرے سے داخل ہی نہیں ہوتی ہے۔ داخل ہو پھر اس کو کیا کیا جائے، خارج کیا جائے، تب نہ وہاں پر آپ شبہ کہیں گے۔ فرماتے ہیں عقل جس چیز کے داخل نہ ہونے کو بتائے، موجب ہو، لا يدخل، وہ چیز داخل ہی نہیں ہوتی۔ وما سوا ذلك يدخل تحت العام میں،
اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی وہ عام کے تحت کیا رہیں گی؟ داخل رہیں گی. ٹھیک. وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ هُوَ الْكَلَامُ، اور اگر مخصص عقل نہیں ہے، اگر عقل ہے تو وہ شبہ کو پیدا ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ عقلاً جو چیز خارج ہوتی ہے داخل نہ ہونے کو واجب کرے. کیا مطلب؟ یعنی عقلاً وہ چیز کیا ہے؟ خارج ہے. عقل جس چیز کے داخل نہ ہونے کو واجب کرے، کیا مطلب؟ یعنی عقلاً وہ شے کیا ہے؟ خارج ہے. فرماتے ہیں عقل جس چیز کے خارج ہونے کو واجب کرے، غیر داخل کا مطلب لا يدخل، وہ عام میں ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ عام میں داخل ہوتے ہیں. اور اگر مخصص دلیل عقل نہ ہو بلکہ شارع کا کلام ہو، کلام شارع ہو، تو وَإِنْ كَانَ مُتَرَاخِيًا، تو اگر وہ کلام شارع جو ہے متراخیاً کلام عام کے بعد ہو، کلام عام کے بعد ہو. ایک احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، ربا کو حرام فرمایا. یہاں پر حرمہ جو ہے احلہ کے ساتھ ہی نہ ہے کہ متراخی ہے. یہ احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کیا، بات میں آگی، اور بیع میں سے حرام فرمایا کس چیز کو؟ ربا کو. تو حرم الربا یہ احلہ کے ساتھ ہے، مقارن ہے یا متراخی ہے؟ مقارن ہے. متراخی ہے کیا ہے؟ یہ مقارن ہے. بات میں آگی. اور ایک وہ ہوتا ہے جو متراخی ہوتا ہے، تو متراخی جو ہوتا ہے وہ ناسخ کہلاتا ہے، وہ نسخ میں داخل ہو جائے گا. جو مقارن ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مخصص کہلاتا ہے. اور اگر مخصص کلام ہے فَإِنْ كَانَ مُتَرَاخِيًا، تو اگر وہ کلام عام سے متراخی ہے، وہ عام کے بعد واقع ہوا، عام کے بعد نزول ہوا، فرماتے ہیں فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُخَصِّصٌ، تو اس کا مخصص ہونا ہم تسلیم نہیں کرتے، اور ہم یہ نہیں مانے کہ حتم بل ناسخ، بلکہ کیا ہے؟ وہ ناسخ ہے. فَبَقِيَ الْكَلَامُ فِي الْمُخَصِّصِ الَّذِي يَكُونُ مَنْصُولًا، تو گفتگو صرف اس مخصص کے اندر رہ گئی جو مخصص متراخی نہ ہو بلکہ عام کے ساتھ متصلاً واقع ہو، جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا. فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مَا ہوا، اور ایسا مخصص جو عام کے بعد متراخیاً نہ ہو بلکہ متصلاً ہو، ایسا مخصص کیا ہے؟ بہت کم ہے. جب بہت کم ہے تو یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ وہ شائع ہے؟ شیوع کا دعویٰ آپ نے کیسے کر دیا؟ فَأَيْنَ الشِّيُوعُ، أَيْنَ الشَّائِعُ یا أَيْنَ شیوع، یہاں پر تخصیص عام کے اندر شائع ہے، اس قلت کے ہوتے ہوئے شیوع کا دعویٰ کہاں صحیح رہا؟